عبداللہ ایک نئے عزم، ایک نئے جوش، ایک ولولے کے ساتھ اٹھا اور اس نے سوچ لیا کہ کوئی فائدہ نہیں زندگی کا اگر پوزیشن نہ آئی تو۔ گھر جا کر پھوپھی سے ذکر کیا تو وہ کچھ پریشان ہو گئیں۔ ایک تو اضافی کتابوں کا خرچ اور دوسرا وہ عبداللہ کی جذباتی طبیعت کو جانتی تھی۔ انہیں لگا کہ اس لڑکے کی اگر پوزیشن نہ آئی تو کہیں کچھ کر نہ گزرے، اور یوں وہ بھی دن رات عبداللہ کے ساتھ لگ گئیں اس کی تیاری میں۔ ان 4 سالوں میں عبداللہ صرف ایک بار ہی گاؤں جا سکا اپنے والدین سے ملنے۔ ماں ملاقات پر اتنا روئی کہ آئندہ عبداللہ نے جانے کا ذکر ہی نہ کیا۔ وہ اکثر کہتا، میں ایک دن ماں باپ کو اس دلدل سے نکال لاؤں گا۔ پھوپھی کو شاعری اور اردو سے بڑا لگاؤ تھا۔ انہوں نے عبداللہ کی اردو اور شاعری پر بڑی توجہ کی۔ اس کی پڑھائی کی رفتار بڑھانے کے لیے اسے روز کوئی نہ کوئی کتاب دے دیتی، جو اکثر وہ ردی والے سے کوڑیوں کے مول خرید لیتی تھی۔ پھوپھی اسے کہتی، آج رات کا کھانا جب ملے گا جب یہ کتاب ختم ہوگی۔ پروین شاکر، فیض احمد فیض، اکبر الہ آبادی، چودھری فضل حق، نسیم حجازی سے لے کر عمران سیریز، مظہر کلیم، ابوالاسر حفیظ جالندھری، علامہ اقبال، سعدی و رومی، کوئی مصنف بچا نہیں تھا جس کی کتاب عبداللہ نے پڑھی نہ ہو۔ اور حافظے کا کمال یہ کہ 6000 سے اوپر شعر یاد کر چکا تھا۔ اسی سال ڈویژن میں ہونے والے تقریری اور بیت بازی کے مقابلوں میں اول پوزیشن حاصل کی۔ پوزیشن کے بعد عبداللہ اور اس کی پھوپھی کی خوشی دیدنی تھی۔ خیر پڑھتے پڑھتے عبداللہ کی نظر کمزور ہو گئی اور اینک لگ گئی، مگر کتابوں کا جو شوق چڑھا وہ اترنے کا نام ہی نہ لیتا تھا۔ عبداللہ کے دوستوں کی تعداد 0 تھی۔ کبھی کبھار چچا دینو بہت یاد آتے تو اداس ہو جاتا اور انہیں خط لکھتا، جس کا وہ باقاعدگی سے جواب دیتے تھے۔ سرور عالم ہے کیف شراب سے بہتر، کوئی رفیق نہیں ہے کتاب سے بہتر۔ خیر وقت اپنی مقررہ رفتار سے گزرتا چلا گیا۔ آج اخبار میں میٹرک کے امتحان کا رزلٹ تھا۔ عبداللہ نہ تو خود رات بھر سویا اور نہ کسی کو سونے دیا۔ شاید ہی کوئی گھر ایسا ہو پورے محلے میں جو عبداللہ کے لیے دعا نہ کر رہا ہو۔ پھوپھی تو سرتاپا دعا ہی بن گئی تھی۔ ہاتھ اٹھتے ہیں نہ ہوتی ہے لبوں کو جنبش، ہم تجھے اتنے سلیقے سے دعا دیتے ہیں۔ عبداللہ بھی رات بھر مسلح پر بیٹھا روتا رہا۔ اللہ سائیں ساڈی بھی سن لے، ساڈی بھی لاج رکھ لے، مینوں پوزیشن دے دے، پھر نوکری لگ جائے گی، تیرا بڑا شکر ہوئے گا۔ دیکھ میرے ابا اور ماں خوش ہو جائیں گے، اور پھپھی تو شاید خوشی کے مارے جھومنے لگے۔ تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، شان حبیبی کا واسطہ، تو قریب ہے نا مجھ سے، شہرک سے بھی قریب، تو سن لے نہ سننی ہو تو بھی سن، تجھے ہی تو سجدہ کرتا ہوں، تیرے علاوہ تو کوئی نہیں ہے، تو جاؤں کہاں؟ بس سن لے میرے اللہ۔ اللہ سائیں میں تجھ سے ہی مانگتا ہوں، میرا باپ بھی تجھ سے مانگتا ہے، دادا بھی تجھ سے ہی مانگتا ہے، ہم تو نسلوں سے بھکاری ہی چلے آ رہے ہیں تیرے در کے، تو خالی ہاتھ واپس نہ بھیجیو میرے اللہ۔ مجھے یقین ہے تو نے سن لی، دیکھ مجھے جھوٹا نہ کرائیو، اس رات کے اندھیرے میں تو جانتا ہے کہ میں نے زندگی میں صرف تجھ سے ہی مانگا ہے۔ سن لے میرے مولا، تجھے اس بات کا واسطہ تو اللہ ہے، میرا اللہ ہے، او میرے اللہ سن لے۔ پتہ نہیں کب عبداللہ کی آنکھ لگ گئی۔ پھوپھی نے بھی نہ اٹھایا کہ رات بھر کا جاگا ہوا تھا۔ آنکھ کھلی جب گھر کے باہر شور اٹھا۔ پورا اسکول ہی تو گھر میں آیا ہوا تھا، اخبار ہاتھ میں لیے۔ عبداللہ نے پورے ڈویژن میں سب سے زیادہ مارکس لیے تھے۔ ہر آنکھ خوشی میں اشکبار تھی۔ عبداللہ کو آج اپنی ماں، باپ اور چچا دینو بہت زیادہ یاد آ رہے تھے، اور وہ ایک دم ہی اداس ہو گیا۔ عبداللہ اسی شام اخبار کی کاپی ہاتھ میں لیے گاؤں روانہ ہو گیا اور پورے راستے سوچتا رہا کہ ابا کو کیسے بتائے گا، مولوی صاحب کو چڑھائے گا جو اسے کوڑھ مغز کہتے تھے، گاؤں والوں کو دکھائے گا جو سمجھتے تھے کہ اس کے دماغ میں بھوسا بھرا ہوا ہے۔ عبداللہ نے صبح سویرے گھر میں قدم رکھا تو ابا چارپائی پر پڑا کچھ سوچ رہا تھا اور ماں دیگچی میں چائے بنا رہی۔ دیکھ ابا، دیکھ تیرے بیٹے نے کیا کیا ہے، پورے نمبر، سب سے زیادہ مارکس پورے ڈویژن میں، دیکھ اخبار میں بھی آیا ہے، اب میں بھی صاحب بن جاؤں گا، بلے بلے، شابا شابا۔ باپ اور ماں اپنے بیٹے کے بوسے لیتے رہے اور روتے رہے۔ جذبات کا سمندر جب ٹھنڈا ہوا تو فضلو نے کہا، چل عبداللہ سائیں کو دکھاتے ہیں، اسے بھی تو پتہ چلے کہ میرے بیٹے نے کیا کیا ہے۔
उसने तुझे गाली दे के निकाला था ना, चल आज उसे बताते हैं। छोड़ दे अब्बा, मुझे पसंद नहीं तेरा वडेरा, फिर कोई हंगामा करेगा, मुझे डर लगता है। अबे कुछ नहीं होगा, नौकरों की खुशी में मालिक खुश होते हैं, तू चल। आज मैं सीना तान के कोई बात कर सकूंगा। जिंदगी में पहली बार आज मैं इस गांव की जमीन पर फख्र से चल सकूंगा। आज मैं कपड़ा कंधे पे रख के नहीं, पगड़ी बना के पहनूंगा, तू चल। और यूं अब्दुल्ला चारों न चार डेरे की तरफ रवाना हुआ। डेरे पर पहुंचे तो साईं मौजूद था, मगर मूड कुछ खराब ही मालूम हो रहा था। मगर फजलू तो अपनी ही धुन में मस्त था। कहने लगा, साईं, ये मेरा लोंडा आया है आज पंजाब से, इसका आज मैट्रिक का रिजल्ट निकला है। अच्छा, कितने पर्चों में फेल हुआ है? साईं ने मज़ाका खेस लहजे में पूछा। ना साईं, टॉप किया है पूरे जिले में। ये देख अखबार में नाम आया है। साईं, आपका बेटा भी तो शहर में था। मैट्रिक के इम्तिहान में छोटे साईं ने तो कमाल ही कर दिया होगा। ये सुनते ही साईं की आंखें अंगार हो गई। इसका बच्चा 4 पर्चों में फेल हो गया था। कहने लगा, हरामखोर, मजाक उड़ाता है? और सुन लिया होगा ना किसी से, या ये तेरे पिल्ले ने बताया होगा अखबार पढ़ के? ठहर, मैं निकालता हूं तेरा घमंड। फजलू की तो जैसे रूह ही निकल गई। इसने तो सोचा भी ना था कि ऐसा होगा। कहने लगा, ना साईं, हम तो तेरी मलकियत हैं, मुझे ना पता था, पेपर्स में गलती हो गई होगी। छोटा साईं तो मुल्क में सबसे होशियार है। मगर जो तीर कमान से निकल गया वो वापस कहाँ आता है। साईं ने अखबार फाड़ के फजलू के मुंह पर दे मारा और लातों घूसों की बारिश शुरू कर दी। अब अब्दुल्ला से ना रहा गया। उसने भागकर साईं का हाथ पकड़ लिया और कहा, साईं माफ कर दे, हमें क्या पता था, तू छोड़ दे मेरे अब्बा को। साईं गुस्से में आपे से बाहर हो गया और हाथ छुड़ाते हुए कहा, नहीं छोड़ता रामी की औलाद को, क्या करेगा? अब्दुल्ला क्या कहता, सिर्फ इतना ही कहा, अल्लाह पूछेगा। बस फिर क्या था। फजलू की पिटाई खत्म और अब्दुल्ला की शुरू। जब साईं और इसके नौकरों ने मार मार कर बाप बेटे को अदमुआ कर दिया तो न जाने क्यों साईं को ख्याल आया। कहने लगा, हाँ ये ठीक है, ये मेरी मलकियत ही तो है। फजलू ने ठीक कहा था, मगर भैंसे भी मलकियत हैं और मैं निशानी के तौर पर इन्हें गर्म सलाख से दाग देता हूं जो मेरा निशान है। मजबूरन अब्दुल्ला के कपड़े उतरवाए गए और कमर पर खौलती हुई सलाख से निशान लगा दिया गया। चीखों से आसमान हिल गया। मगर जमीनों के जो मालिक होते हैं उनका दिल कब कोई चीज खातिर में लाता है। साईं ने नखुवत भरे लहजे में कहा, अब साला सारी जिंदगी पगड़ी पहन के नहीं आएगा। हारी पैदा हुआ है तो हारी मरेगा। और इसका बाप भी हारी था तो बेटा भी हारी है। अगर आज की पिटाई से बगैरत बच गया तो। और फिर साईं के बंदों ने अल्लाह के बंदे को उठाकर इनके घर के सामने फेंक दिया। गांव में खबर फैल गई। कोई हकीम को बुला लाया तो कोई गोरकन को। अब्दुल्ला के बचने की उम्मीद किसी को ना थी। होंठ फट गए थे, आंखें सूज गई थीं, 6 दांत बाहर निकल गए थे और जो जलने का निशान था इसमें खून रिस रहा था। चचा दीनू ने बड़ी जान मारी। कोई 7 दिनों बाद अब्दुल्ला बिस्तर से उठने के काबिल हुआ। नंग धड़ंग जख्मों से चूर पूरे गांव के सामने पड़ा रहने से जो ठेस खुद एतमादी को पहुंची है, इसका अंदाजा कोई और कैसे लगा सकता है। अब्दुल्ला कुछ हफ्तों में चलने फिरने के काबिल हुआ, तब तक फजलू ने गांव छोड़ने की ठान ली थी। करीबी शहर में चचा दीनू का कोई जानने वाला था, उसने मजदूरी दिलाने का वादा कर लिया था। कुछ पैसे भी चचा दीनू और कुछ और दोस्तों ने दे दिए थे, जिससे कुछ रोज खाने का गुजारा हो सकता था। फजलू ने अगले दिन सुबह सवेरे अपने घर और थोड़ा बहुत जो कुछ भी इसमें था इसे छोड़ा और शहर रवाना हो गया, कभी वापस ना आने के लिए। इस शहर को एक बड़ा गांव कहा जाए तो बेहतर होगा। जो सहूलियात बड़े शहरों में होती हैं वो यहाँ अनका थी, मगर फजलू को काम खूब मिल जाता था। गांव का मुशक्कती जिस्म 16 घंटे काम करता तो भी न थकता और ऊपर से ईमानदार। ये दोनों ही बातें शहरी लोगों में मफकूद थीं। कुछ दिन तो अब्दुल्ला शहरी जिंदगी में मटर गश्त करता रहा। फिर एक दिन फजलू से पूछा,
ابا اب میں کیا کروں؟ فضلو: بیٹا میری تو 7 نسلوں میں کسی نے میٹرک نہیں کیا، مجھے کیا پتا میٹرک کے بعد کیا کرتے ہیں۔ تو ایسا کر ڈاکیا لگ جا، ایڈریس پتا تو پڑھ لے گا نا۔ ہاں بابا تو فکر مت کر۔ اور یوں عبداللہ ڈاکیا بننے کی فکر میں لگ گیا۔ اسے خواب میں بھی یہی دکھتا کہ وہ ڈاکیے کی سرکاری نوکری کر رہا ہے اور لوگوں کو خط، ٹیلی گرام اور منی آرڈر پہنچا رہا ہے۔ کچھ دن بعد عبداللہ جنرل پوسٹ آفس کے سامنے انٹرویو کی لائن میں کھڑا تھا۔ ایک اسامی اور کوئی 200 بندے کھڑے تھے، 20 سال سے 60 سال تک کے۔ عبداللہ تو فقط 15 سال کا ہی ہوگا۔ خیر، انٹرویو میں یہ کہہ کر منع کر دیا کہ عمر بہت کم ہے، ذاتی سائیکل بھی نہیں کہ ڈاک جا کر ڈال سکے، اور تجربہ بھی نہیں۔ عبداللہ نے بڑی کوشش کی کہ بات بن جائے، مگر عبداللہ کی زندگی میں کوئی کام اتنی آسانی سے بھلا کب ہوا ہے، اور یوں عبداللہ بے نیل و مرام گھر واپس آ گیا۔ ابا اب کیا کروں؟ اسی سوال کے ساتھ صبح عبداللہ پھر فضلو کے سامنے کھڑا تھا۔ فضلو نے آس پاس کے کچھ لوگوں سے مشورہ کیا۔ کسی نے کہا کلرک لگوا دے، تو کسی نے پائلٹ بننے کا مشورہ دیا، کسی نے فوج کی نوکری کو زندگی کا حاصل بتایا، تو کسی نے مزید پڑھائی کو مقصد حیات۔ الغرض فضلو نے تمام معلومات عبداللہ کے گوش گزار کر دی۔ جب کچھ نہ سمجھ آیا تو گورنمنٹ کالج میں پری انجینئرنگ میں داخلہ لے لیا کہ ریاضی میں عبداللہ کے ہمیشہ پورے نمبر آتے تھے۔ فضلو نے سختی سے منع کر دیا تھا کہ کتابوں کے پیسے نہیں ہیں، مگر عبداللہ نے سوچا کہ کسی سے مانگ کے کام چلا لے گا۔ پھوپھی کے گاؤں میں کوئی کالج تھا ہی نہیں، ورنہ عبداللہ کب کا وہاں جا چکا ہوتا۔ عبداللہ کی شہرت کچھ کلاسوں بعد ہی ہو گئی۔ ایک ہی تو تھا کہ جو صبح سے لے کر رات تک یا تو لیکچر ہال میں ہوتا یا لائبریری میں۔ عبداللہ آنکھ بچا کر کالج کے ردی کے ڈبے سے آدھی استعمال کی ہوئی کاپیاں اور پین پینسل بھی اٹھا لیا کرتا۔ عبداللہ اپنے نوٹس شاپنگ بیگ میں لایا کرتا تھا، اور یوں کالج بھر کو طنز کرنے کے لیے کھلونا مل گیا تھا۔ مگر عبداللہ نے تو جیسے نہ سننے اور نہ بولنے کی قسم کھائی ہوئی تھی، جو دل چاہے جو مرضی بولتا رہے۔ عبداللہ نے صرف پڑھنا تھا اور بس۔ کچھ ہفتوں بعد کالج میں ریاضی کے نئے استاد آئے۔ عبداللہ کو یہ مضمون بہت پسند تھا، مگر استاد کو اس کے سوالات چبھتے تھے۔ فیثاغورس ہو یا ٹرائگنومیٹری، کوڈریٹک ایکویشن ہو یا الجبرا، عبداللہ کو اگر روزمرہ زندگی میں اس کا اطلاق سمجھ نہ آئے تو نہ وہ خود چین سے بیٹھتا اور نہ ہی ٹیچر کو بیٹھنے دیتا۔ روز روز کی تکرار کا نتیجہ یہ نکلا کہ ٹیچر کالج میں آتے ہی سب سے پہلے عبداللہ کو باہر نکال دیتا۔ کچھ دن عبداللہ نے برداشت کیا، مگر پھر کالج آنے کا فائدہ ہی کیا جب کلاس ہی اٹینڈ نہ کر سکتا ہوں۔ آج عبداللہ ٹیچر کے کہنے کے باوجود کمرے سے باہر نہیں گیا۔ میں کیوں جاؤں؟ میں غلط سوال نہیں پوچھتا، اور نہ ہی میری نیت آپ کو تنگ کرنے کی ہے، مگر آپ بلا وجہ جب چاہیں مجھے سب کے سامنے ذلیل کرتے رہتے ہیں، اور کوئی دکھ نہ ہو اگر اس کے بدلے کچھ سیکھنے کو مل جائے۔ آپ ظلم کرتے ہیں، اللہ پوچھے گا۔ یہ سننا تھا کہ ٹیچر نے کلاس ختم کرنے کا اعلان کیا اور ڈسپلن کمیٹی میں عبداللہ کے خلاف درخواست دے دی۔ کالج پرنسپل نے عبداللہ کو اپنے والدین کو لانے کو کہا، مگر عبداللہ جانتا تھا کہ اس کا باپ کبھی کالج نہیں آئے گا، اور اگر اسے کسی ممکنہ پھڈے کی بھنک بھی پڑی تو وہ اپنے ہاتھ سے ہی عبداللہ کو مار ڈالے گا۔ اور یوں کالج پرنسپل نے عبداللہ کی بات سنے بغیر یک طرفہ فیصلہ دے دیا، اور یوں عبداللہ کو کالج سے خارج کر دیا گیا۔ آج تو جیسے عبداللہ کی دنیا ہی ختم ہو گئی۔ وہ خواب جو دیکھے تھے انجینئر بننے کے، کچھ کر دکھانے کے، بڑا آدمی بننے کے، سب چور ہو گئے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ گھر پر کیا بتائے، کس منہ سے جائے۔ خیر، اسی سوچ بچار میں جب گھر پہنچا تو فضلو بہت خوش نظر آیا۔ دیکھتے ہی کہنے لگا، عبداللہ میں نے مزدوری چھوڑ دی ہے، کرائے پہ ٹھیا لے لیا ہے برتنوں کا۔ میں برتنوں کا کام کروں گا آرام سے بیٹھ کر، اس دن تک جب تک تو انجینئر نہیں بن جاتا۔ اب شاید ہم بھی خوش ہو سکیں گے۔ مگر ابا، آج مجھے کالج سے نکال دیا گیا ہے برے کردار کی وجہ سے، اب کہیں اور داخلہ بھی نہیں ملے گا۔ فضلو کو اپنے بیٹے پر پورا یقین تھا کہ کچھ بھی ہو اس کا کردار بے داغ ہے۔ ویسے بھی جب بھوک کی بیماری بدن سے چمٹی ہو تو خوشیوں کی ملکہ کوسوں دور رہتی ہے۔ فضلو نے اداس لہجے میں کہا، عبداللہ مجھے لگتا ہے تجھے مولوی کی بد دعا لگ گئی ہے، تو شاید بے نام ہی رہ جائے۔ تو فکر چھوڑ
और मेरे साथ ठिये पर बैठा कर। और यूं अब्दुल्ला ने ठिये पर बैठना शुरू कर दिया। साथ में वो कोई ना कोई किताब साथ ले जाता पढ़ने को। आजकल ज्यादातर जोर इस्लामी किताबों और अंग्रेजी सीखने पर था। एक दिन एक गाहक दुकान पर आया, उसे लालटेन चाहिए थी। फजलू ने एक लालटेन इसके सामने रख दी। ये 100 रुपए की है, बड़ी अच्छी है, पायदार, लीक भी नहीं होती, इसका शीशा भी दस्तयाब है। कुछ ही दिनों में फजलू एक घाक सेल्समैन बन चुका था। मगर मुझे तो विलायती चाहिए, गाहक ने कुछ सोचते हुए कहा। फजलू ने एक और लालटेन निकाल कर रख दी और कीमत 300 रुपये बताकर जमीन व आसमान के कलाबे मिलाने लगा इसकी खुसूसियात के बारे में। थोड़ी सी तकरार के बाद गाहक ने विलायती लालटेन 250 में खरीद ली, जबकि लोकल वो 50 में भी खरीदने पर आमादा नहीं हुआ। जब वो चला गया तो फजलू ने कहका लगाया और कहा, साले शहरी लोग अपने आप को बहुत अक्लमंद समझते हैं। दोनों लालटेन एक ही जगह की बनी हुई हैं, सिर्फ पैकिंग का फर्क है। अब्दुल्ला को ये बात सख्त नागवार गुजरी। उसने बाप से कहा, अब्बा तू तो बदल गया है, शहरी हवा तुझे रास नहीं आई। अब क्या तू झूठ भी बोलेगा? नहीं अब्दुल्ला, ये यहाँ का उर्फ है, ऐसे हर काम होता है। शुरू के कई हफ्तों में सीधी सच्ची बात करता रहा, मगर बोनी तक ना हुई। अब देख काम धंधा कैसा चमक रहा है। मगर अब्बा जान देनी है, अल्लाह पूछेगा। हाँ बेटा, कहता तो तू ठीक ही है। चल वायदा, आइंदा ऐसा नहीं करूँगा। ज़मीर बेच के अपना अमीर हो जाते, मगर हम अपनी नज़र में हकीर हो जाते। अगर तेरा और तेरी माँ का भूखों मरने का ख्याल ना होता तो कभी यूं ना करता। छोड़ अब्बा, मुझे न डरा अब तू मरने से। मरना होता तो कब का मर गया होता। भूखा मरना लिखा है तो ऐसे ही सही, लेकिन झूठ नहीं बोलेंगे। ये मुफलिसी जिससे लरसता है ज़माना, कमज़र्फ मेरे सब्र के टुकड़ों पे पली है।